بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا یہ لیکچر تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اہمیت کا عامل ہے جو اس ٹائم پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس کے انیشل ٹیسٹ کی پریپریشن میں مصروف ہیں، اور اس کے علاوہ وہ تمام اسٹوڈنٹس جو ISSB کے انٹرویو کی پریپریشن کر رہے ہیں اور CSS کے انٹرویو کی پریپریشن کر رہے ہیں، ان تمام اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ ان کویشچنس کو جو بھی میں آپ کو لکھوانے جا رہا ہوں، ان کے جوابات سارے کے سارے آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس، اگر کسی نے ابھی تک میرا یہ چینل کے فار نالج سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر میرا نیا لیکچر آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ انیشل ٹیسٹ اور ISSB کے حوالے سے جو میرے نوٹس ہیں بہت سود مند ہیں، بہت فائدہ دے رہے ہیں، مفید ہیں، اس کو آپ ضرور منگوا لیں، اور میرے نمبر پہ آپ واٹس ایپ کریں یا میسج کریں، آپ کو اس کا پروسیس بتا دیجیے گا۔ بہتر ہے کہ مجھے واٹس ایپ کریں 0323916161۔ میں نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں 0323 91 61 961۔ اس پہ واٹس ایپ کریں اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کے، تاکہ باقی جو میسیجز ہیں وہ آپ کو میں سینڈ کر دوں۔ اسی نمبر پہ آپ کال کر کے انیشل ٹیسٹ اور ISSB کے دونوں کے نوٹس میرے سے منگوا سکتے ہیں۔ چلتے ہیں آج کے فرسٹ کویشچن کی جانب۔ ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ایک سینری ہے۔ اصل میں سفر کر رہا ہوں لاہور سے، میں اسلام آباد راولپنڈی پہنچنے والا ہوں۔ لاہور کا میرا ٹور تھا 2-3 دن کا، جہاں میں نے مختلف مزارات، اولیاء کرام کے مزارات کی زیارت کی، اور سب سے بڑی بات یہ اللہ کا بڑا کرم ہے الحمدللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کی بدولت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جو تبرکات ہیں ان کی زیارت کا شرف حاصل کیا میں نے، اور اس ویڈیو سے پہلے اپلوڈ ہو چکی ہے۔ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ اس میں ویڈیو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبرکات کی زیارت آپ کو میں کراؤں گا، اور اس ویڈیو کا لنک بھی آگے دوسروں کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے ہی آپ نے ویڈیو آگے شیئر کرنی ہے، یقین آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ دیکھیں گے تو آپ کی انشاءاللہ آنکھوں کی روشنی میں بھی اضافہ ہوگا اور دل کو قرار نصیب ہوگا۔ اس ویڈیو سے پہلے والی جو ویڈیو ہے جس میں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات دکھائے ہیں، آپ خود بھی زیارت کریں اور اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو اس کا لنک آگے سینڈ کر دیجیے گا۔ آج کا بیٹا پہلا سوال ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر کس صحابی نے اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا تھا؟ آنسر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس ٹائم ہم انٹر ہو رہے ہیں، یہ راولپنڈی میں انٹر ہو چکے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ مناظر بھی خوبصورت آپ ملاحظہ کرتے جائیں، ساتھ ساتھ یہ کویشچنز بھی لکھتے جائیں، انشاءاللہ بور بھی نہیں ہوں گے اور یہ کویشچنز بھی آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی صفت بہت زیادہ مشہور ہے؟ آنسر ہے عدل کی صفت، عمر جیسا عادل، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انصاف کرنے والا۔ باب العلم کس خلیفہ راشد کا خطاب ہے؟ آنسر بیٹا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا خطاب ہے۔ امام الامت یہ لقب کس خلیفہ راشد کا ہے؟ امام الامت کا لقب آنسر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تیز آواز چل رہی ہے باہر، اور آپ دیکھ رہے ہیں پتے درختوں کے ٹہنیاں کیسے تیزی سے ہل رہی ہیں، کافی طوفانی جو ہے ہوا کا منظر سامنے دیکھ رہے ہیں آپ۔ نیکسٹ کویشچن ہے کس خلیفہ راشد نے پولیس کا محکمہ قائم کیا تھا؟ آنسر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وقت شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ تقریباً 82 سال، 82 ایئرس۔ اسد اللہ کس خلیفہ راشد کا لقب ہے؟ اور یہ کویشچن بار بار پوچھا جاتا ہے۔ اسد اللہ
خلیفہ جن خلیفہ کا لقب ہے یہ، ان خلیفہ کا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نیکسٹ ہے، جو سخاوت کرے گا وہ سردار ہوگا، یہ بیان کس خلیفہ راشد کا ہے؟ یہ بیان ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا۔ ملک شام میں آئین کے روح سے آئین کے مطابق کون سربراہ بن سکتا ہے؟ ملک شام میں آئین کے مطابق صرف مسلمان جو ہے وہ سربراہ بن سکتا ہے۔ جاپان نے سعودی عرب سے تیل نکالنے کی پیشکش کب کی تھی؟ جاپان نے سعودی عرب سے تیل نکالنے کی پیشکش 1937 میں کی تھی۔ مصر کے دارالحکومت کا نام بتائیے۔ ایجپٹ کہتے ہیں مصر کو۔ مصر کے دارالحکومت کا نام ہے قاہرہ، انگلش میں ایجپٹ۔ تمام جو بیٹا کیپٹلز ہیں یہ آپ نے اچھی طریقے سے یاد کر لینے ہیں۔ ایران کا پرانا نام بتائیے۔ ایران کا پرانا نام ہے فارس، امید کرتا ہوں آپ کو یاد رہے گا۔ عراق کا پرانا نام بتائیے۔ عراق کا پرانا نام ہے میسوپوٹیمیا۔ عراق کا پرانا نام ہے میسوپوٹیمیا۔ چائنا کا پرانا نام بتائیے۔ چنگکو اور کیتے، ٹھیک ہے، چنگکو اور کیتے۔ مراکش میں کس فرقے کے سب سے زیادہ مسلمان آباد ہیں؟ مراکش میں جی، مراکش میں سب سے زیادہ جس فرقے کے مسلمان آباد ہیں وہ ہے سنی فرقہ، 99% یہاں پہ سنی ہے۔ جنوبی افریقہ کے کتنے صوبے ہیں؟ جنوبی افریقہ کے 4 صوبے ہیں۔ تنزانیہ کا سرکاری مذہب کیا ہے؟ تنزانیہ کا سرکاری مذہب ہے اسلام۔ نیپال کے دارالحکومت کا نام تو آپ کو آتا ہوگا اسٹوڈنٹس جی، اگر جس کو نہیں آتا نیپال کا دارالحکومت ہے کٹھمنڈو، لکھ لیجیے۔ مالٹا کس حکومت کے زیر اثر ہے؟ مالٹا جو ملک ہے یہ برطانیہ کے زیر اثر ہے۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں بیلجیم پر کس ملک نے قبضہ کیا تھا؟ جی، پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں بیلجیم پر جس ملک نے قبضہ کیا تھا اس کا نام ہے جرمنی۔ ملائیشیا میں کل کتنی ریاستیں ہیں؟ ملائیشیا کی ٹوٹل ریاستیں ہیں 13۔ پاکستان کا نام پاکستان کس نے رکھا تھا؟ یہ تو آتا ہی ہوگا جی، آنسر ہے چودھری رحمت علی نے، اور جنوری 1933 میں یہ نام رکھا تھا، 1933 میں پاکستان۔ کیمرون میں سب سے زیادہ کون سا پھل پیدا ہوتا ہے؟ کیمرون میں سب سے زیادہ جو پھل پیدا ہوتا ہے اس کا نام ہے کیلا۔ لیبیا میں کل کتنے دریا بہتے ہیں بیٹا یہ بتائیے؟ لیبیا میں کتنے دریا بہتے ہیں؟ آنسر ہے لیبیا میں ایک دریا بھی نہیں ہے، ایک دریا بھی نہیں بہتا، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے پہلے چیف جسٹس کون تھے؟ جسٹس میاں عبدالرشید تھے۔ ہڑپا کھنڈرات پاکستان کے کس شہر میں ہیں؟ ہڑپا بیٹا یہ ہڑپا کھنڈرات پاکستان کے جس شہر میں اس کا نام ہے سہیوال، یہ پنجاب کا شہر ہے سہیوال۔ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلحاظ رقبہ کون سا ہے؟ بلوچستان۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے۔ تصور پاکستان سب سے پہلے کس نے پیش کیا؟ تصور پاکستان، پاکستان کا تصور فخر پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا۔ قائد اعظم نے پہلی بار مسلم لیگ کے کون سے اجلاس میں صدارت کی تھی؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بار مسلم لیگ کے جس اجلاس کی صدارت کی تھی اس کا نام وہ ہے لکھنؤ اجلاس 1916۔ آہستہ آہستہ تاریکی چھا رہی ہے، اندھیرا ہوتا جا رہا ہے،
انشاءاللہ ہم پہنچنے والے ہیں. کافی طویل سفر کیا میں نے, لاہور میں بھی گھومتا رہا ہوں اور لاہور کے مناظر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. لبرٹی کی میں نے ویڈیو بنائی ہے. جو اسٹوڈنٹ ابھی تک لاہور نہیں گیا تو سب سے پہلے ویڈیو دیکھیں میری. اور واہگہ بارڈر جو ہے وہاں بھی میں گیا ہوں, اس کی ویڈیو بھی انشاءاللہ جلد اپلوڈ میں کر دوں گا, تو ضرور دیکھیے گا, آپ کو لطف آئے گا. اور ایک جوش و خروش واہگہ بارڈر میں دیکھے ہے پاکستانیوں میں, اور یہ جوش اور ایمان کا جذبہ الحمدللہ اتنا زیادہ ہے کہ دنیا ہمیں داد دینے پہ مجبور ہے. شاعر مشرق علامہ اقبال کہاں پیدا ہوئے؟ شاعر مشرق علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے. قائد اعظم کے آخری الفاظ بتائیے. قائد اعظم کے آخری الفاظ بتائیے. جی پتہ ہونا چاہیے. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے آخری الفاظ تھے اللہ پاکستان. کیا الفاظ تھے؟ اللہ پاکستان. یہ یاد رکھیے گا, میں امید کرتا ہوں گا آپ بھولیں گے نہیں انشاءاللہ تعالی. حقیقی کامیابی لگاتار محنت ہے, یہ قول کس کا ہے؟ یہ فرمان ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا. نیکسٹ جو کویشچن میرے ذہن میں تیار ہے میں آپ کو لکھوانے جا رہا ہوں, ضرور اس کو لکھیے, یاد رکھیے. تمام کویشچن آپ اس ویڈیو کو 2-3 دفعہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ یاد رہے گا. تو اس کا لنک اپنے تمام دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے گا جو اس ٹائم CSS کی یا پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس کی ایگزامس کی پریپریشن کر رہے ہیں, تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچے. آسٹریلیا کا قومی نشان کسے کہا جاتا ہے؟ آسٹریلیا کا قومی نشان کسے کہا جاتا ہے؟ جی آنسر ہے کینگرو کو کہا جاتا ہے. ڈنمارک کا قومی نشان کیا ہے؟ ساحل. ٹھیک ہے, ساحل ڈنمارک کا قومی نشان ہے. سعودی عرب کا قومی نشان بتائیے. 2 تلواریں اور کھجور کا درخت سعودی عرب کا قومی نشان ہے. پاکستان کا قومی پرندہ ہونے کا اعزاز کس پرندے کو حاصل ہے؟ آنسر ہے شاہین کو. شاہین پاکستان کا قومی پرندہ ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان کا جھنڈا سب سے پہلے کس نے لہرایا؟ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا جھنڈا سب سے پہلے لہرایا تھا. اس کے علاوہ انگلستان کا قومی جانور کون سا ہے؟ شیر. کس ملک کے پرچم پر موسیقی کا ایک آلہ بنا ہوا ہے؟ پربت. ٹھیک ہے, پربت ملک کا نام. پربت کے پرچم پر موسیقی کا کون سا آلہ ہے؟ ہارپ بنا ہوا ہے, ہارپ. ایشیا سرخ ہے, یہ کس ملک کا قومی ترانہ ہے؟ عوامی جمہوریہ چین کا. ایشیا سرخ ہے, جس کی ٹرانسلیشن میں نے کی ہے, عوامی جمہوریہ چین کا یہ قومی ترانہ ہے. یہ شعر کس کی تخلیق ہے؟ تھوڑے سے شعر میں آپ کو شعر و شاعری سے بھی آپ کو شغف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ شعر کس کا لکھا ہوا ہے؟ وہ کوئی دوست تھا اچھے دنوں کا, وہ کوئی دوست تھا اچھے دنوں کا, جو پچھلی رات سے یاد آ رہا ہے. اس شعر کا خالق ہے ناصر کاظمی. شعر مکمل کیجئے. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا. جی دوسرا مصرع ہے جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ شعر مکمل کیجئے. جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا. جگ کہتے ہیں دنیا کو. جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا, تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. اللہ تعالیٰ کی ذات سے شاعر مخاطب ہو رہا ہے شعر میں. آبادی کے لحاظ سے برصغیر کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟ آبادی کے لحاظ سے برصغیر کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟ یہ آبادی کے لحاظ سے برصغیر کا سب سے بڑا شہر کلکتہ ہے. ٹھیک ہے, کلکتہ یاد رکھیے گا. ابھی ہم تقریباً پہنچنے والے ہیں, فیض آباد کے قریب ہیں. جگمگ کرتی یہ روشنی ہے. ابھی ہم اتریں گے گاڑی سے اسکائی وے اڈے پہ. جی یہاں سے ہم چل پڑے نیکسٹ اسٹیشن کی جانب. یہ بتائیے کہ آدم کی چوٹی اور آدم کا پل کہاں واقع ہے؟ آدم کی چوٹی اور آدم کا پل واقع ہے کولمبو سے 45 میل دور. ٹھیک ہے. سکندر اعظم نے سندھ پر حملے کے بعد کس شہر میں قیام کیا تھا؟ الیگزینڈر دی گریٹ کی بات ہو رہی ہے. سندھ پر حملہ کرنے کے بعد کس شہر میں قیام کیا تھا؟ وہ شہر تھا ٹھٹھا. سندھ کا شہر ہے ٹھٹھا. آئیے اسٹوڈنٹس ابھی میرے ساتھ مل کے آقائے نامدار سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
شان اقدس میں درود شریف پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا علی اس خوبصورت جگمگ جگمگ کرتے پاکستان کو ہمیشہ شاد رکھ، آباد رکھ، اور ہمارے تمام اسٹوڈنٹس کو کامیابی نصیب فرما جو اس ٹائم سی ایس ایس کی تیاری کرنے میں مصروف ہیں یا آرمی میں ایئر فورس کے نظام میں مصروف ہیں، اور جن اسٹوڈنٹ نے میرے پاس یہاں پہ آنے کی ہمت کی ہے، پڑھ رہے ہیں یہاں پہ، ان کو خصوصاً کامیابی نصیب فرما۔ یار جو نوٹس میرے پڑھ رہے ہیں ان کو کامیابی نصیب فرما دے یار کو اسپیشلی۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بیاد کل معلوم اللہ۔